بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میرا نام سعدیہ ہے اور میں آپ کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا منتھ آف جنوری سٹارٹ ہو گیا ہے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق فٹ بال پڑھایا تھا۔ فٹ بال کا تمام کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو ہم اپنی نیکسٹ جو چیپٹر ہے ہمارا منتھ آف جنوری کا، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو ہے زمین کی کہانی۔ زمین کی اہمیت کے بارے میں ہم جانیں گے، ہم اس کا سبق پڑھیں گے کہ یہ کب وجود میں آئی، کیسے بنی۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 85 ہے، سبق کا نام ہے زمین کی کہانی۔ یہ جو سبق ہے بچوں، یہ ایک کہانی کی طریقے سے، جیسے کہ آپ بیتی ہوتی ہے، کوئی اپنے آپ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اپنے خود کے بارے میں، تو یہ جو ہمارا سبق ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ زمین اپنی داستان آپ کو سنا رہی ہے۔ تو آئیں بچوں، ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں، میں کب وجود میں آئی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ لوگ صدیوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں کب وجود میں آئی، لیکن آپ ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔ حتمی نتیجے کا مطلب ہوتا ہے بچوں مکمل یا آخری، مطلب اب تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ زمین کب وجود میں آئی تھی، بس اندازے ہی لگا رہے ہیں۔ ہاں، میں نے اپنی پیدائش کے بارے میں ایک کہانی سن رکھی ہے۔ پیدائش کہتے ہیں پیدا ہونے کو۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ وجود میں آنے سے قبل میں سورج کا حصہ تھی۔ سورج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نہایت گرم اور تیزی سے گھومتا ہے۔ تیز رفتاری کے باعث اس کے کئی حصے الگ ہو گئے، ان میں سے ایک حصہ میں ہوں۔ جب میں سورج سے علیحدہ ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں سورج کی طرح انتہائی گرم تھی۔ اس گرمی کے باعث میرے اوپر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ نامعلوم میں کتنا عرصہ اسی طرح بنجر اور ویران پڑی رہی۔ آہستہ آہستہ میری اوپر کی سطح ٹھنڈی ہوتی گئی، جس کی وجہ سے میرے اوپر کی سطح نے ٹھوس حالت اختیار کر لی۔ پھر مجھے ایک حالت پہ قائم رہنے کے لیے خالق کائنات نے مجھ پر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ پہاڑ جہاں بھی ایک حالت پر قائم رہنے کا سبب ہے، وہاں سے ان کی وجہ سے میرے حسن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مطلب پہاڑ اتنے بھاری ہوتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو ایک پہاڑوں کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ زمین اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور دوسرا یہ کہ زمین پہ ان کی وجہ سے حسن میں خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ میرے ٹھنڈے ہونے کے بعد مجھ پر زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ نمودار کا مطلب ہوتا ہے بچوں ظاہر، اور آثار کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ آثار جسے کہتے ہیں نا آثار قدیمہ، تو آثار قدیمہ کا مطلب ہوتا ہے قدیم چیزوں کی نشانات۔ تو اس طرح یہاں پہ آثار نمودار کا مطلب ہے بچوں نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں مجھ پر
خوفناک قسم کے جانور آباد تھے، لیکن وہ رونق نہیں تھی جو انسان کے آباد ہونے کے بعد ہوئی۔ میری رونق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا۔ ایک زمین کی کہانی ہے، زمین اپنی کہانی بتا رہی ہے کہ جب میں وجود میں آئی تھی تو اس وقت خوفناک قسم کے جانور اس زمین پر آباد تھے اور کچھ بھی نہ تھا اور رونق نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے پیدا ہونے سے کیا ہوا کہ زمین پر رونق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا۔ انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات مجھ پر آباد ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں انسان بہترین اور افضل مخلوق ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی مخلوق میں سب سے اوپر کا درجہ انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے اور کچھ کرنے کی صلاحیت سے پیدا کیا ہے۔ باقی کی جو مخلوقات ہے وہ سوچ سمجھ، علم، شعور نہیں رکھتی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو سوچ سمجھتی ہے اور شعور رکھتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور آپ کو پتہ ہے بچوں علم کے ذریعے ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ پھر علم کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ انسان نے مجھ پر قدم رکھنے کے بعد میرے حسن و جمال میں اضافے اور اپنی آسائش کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ مجھ پر انسانوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کیے۔ اس سے میری رونقوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ روز بروز کا مطلب ہوتا ہے ڈے بائی ڈے یا دن با دن، روز بروز کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ انسانوں کے علم و حکمت اور مسلسل تگودو کی بدولت، تگودو کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، میں آباد ہونے لگی۔ انسان نے اپنی سہولت اور آرائش کے لیے گھر بنانا شروع کیے اور وہ جگہ جگہ مل جل کر آبادیوں کی صورت میں رہنے لگے۔ انسان کی تگودو اور محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس کے لیے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اگلنے شروع کر دیے۔ جیسا کہ انسان جب محنت کرتا ہے، جب کہ انسان وہ جو کسان ہوتا ہے وہ ہل چلاتا ہے، خالی بنجر زمین ہوتی ہے، اس پہ پانی ڈالتا ہے، کھاد مٹی ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس میں سے بیج نکلتا ہے، بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پھول نکلتے ہیں، وہ پودے بنتے ہیں، اس میں اناج اگتا ہے، کپاس اگتی ہے اور ہمارے لیے پھل، مختلف قسم کی سبزیاں اگتی ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں زمین بتا رہی ہے کہ جب انسان نے محنت کی تو پھر میں نے اس کے لیے اپنے خزانوں کو اگلنا شروع کر دیا، جن میں اناج کے علاوہ قسم قسم کی سبزیاں، پھل اور طرح طرح کے پھول شامل ہیں۔ انسان نے ان چیزوں پر قناعت نہ کی، بلکہ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہیں تو اس نے ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے قسم قسم کی مشین ایجاد کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں، جو معدنیات ہوتی ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں وہ بہت اندر کی طرف ہوتی ہیں، بہت گہرائی میں ہوتی ہیں، جو انسان اپنے بلبوتے پہ نہیں نکال سکتا۔
تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، مشینیں بنائی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے معدنیات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے اور قیمتی دھاتیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وہ بہت گہرائی میں جا کر انسانوں کو ملتی ہیں. تو وہ انسان اپنے ہاتھوں سے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے مشینیں درکار تھیں. تو انسانوں نے کیا کیا کہ مشینیں بنائی. ان مشینوں کی مدد سے جگہ جگہ میرے سینے میں سوراخ کر کے قیمتی معدنیات حاصل کرنا شروع کر دیں. جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، معدنیات. جیسے سونا، چاندی، فولاد، تانبا اور بہت کچھ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو کوئلے کی کان ہوتی ہے، کوئلہ بھی بہت وافر مقدار میں ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے. سونا بھی ہمارے ملک میں، یہ سب زمین سے نکلتا ہے. یہ ساری جو ہے محنت انسان کی ہوتی ہے، انسان ان تمام چیزوں کو زمین سے حاصل کرتا ہے. تو یہاں پر یہ زمین بتا رہی ہے کہ انسانوں نے میرے اندر سوراخ کیے، جگہ جگہ گہرے سوراخ کیے اور پھر وہ ساری چیزیں اس نے حاصل کی. اور اس کے بعد پھر یہ کہہ رہی ہے کہ میں انسان کی اس حرکت پر خفا نہ ہوئی، مطلب اسے برا نہیں لگا، کیونکہ وہ مجھے آباد کرنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں مصروف ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو تانبا ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، اس سے اب کتنی زیادہ ہماری انڈسٹریز بن رہی ہیں، کتنی زیادہ ہمارے ملک کو، جو ہماری زمین ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر وہ بتا رہی ہے کہ مجھے برا نہیں لگا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب انسان مجھے اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. پھر انسانوں نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا. میرے بھی حصے منجے کیے اور کہنے لگے یہ ملک میرا حصہ ہے. مطلب ٹکڑے کیے، جگہ جگہ جو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے. اس طرح سے یہ زمین شکوہ کر رہی ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو قبائل میں، گروہوں میں تقسیم کر لیا اور کہنے لگے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا حصہ ہے. حالانکہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن انسانوں نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا. فراموش کا مطلب ہوتا ہے بھلا دیا. اب نہ صرف انسان کا دشمن بن گیا، بلکہ اپنے دفاع اور دوسروں کو اعتبار کرنے کے لیے ایٹم بم اور دیگر مہلک ہتھیار بنا ڈالے. مہلک کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، جو بہت زیادہ نقصان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم مہلک. اور ایٹم بم آپ کو پتہ ہے جس سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. میرا یہ خیال تھا کہ ہتھیار تو انہوں نے بنائے ہیں مگر ان کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا. انسان باز نہ آیا. میں اس دن کو کبھی نہ بھول پاؤں گی جب انسان نے اپنے جیسے انسانوں پر ہیروشیما اور ناگاساکی میں پہلی مرتبہ ایٹم بم گرائے. یہ زمین کی پکار ہے. زمین اس بات پر بہت ناراض ہے کہ انسانوں نے ہتھیار، وہ چاہتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ زمین کے ہتھیار تو بنا رہا ہے انسان، لیکن ان کو وہ استعمال نہیں کرے گا. لیکن اسے بہت تکلیف ہوئی جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب ایٹمی بم گرائے گئے. اس دن کو وہ کہہ رہی ہے کہ میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی. مجھے وہ دن آج تک یاد ہے. ان بموں کی وجہ سے میرے سینے میں اس قدر گہرے شگاف پڑ گئے تھے. شگاف کا مطلب ہوتا ہے جو کھڈے ہو جاتے ہیں، وہ ایک عرصے تک میں پھر نہ بھر پائے. جو ایک گہرے گھڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. لاکھوں انسان جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل تھے، پلک جھپکتے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے. کہ منظر جب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میرا خیال تھا کہ اس ہولناک تباہی کے بعد
انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. ہولناک کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوفناک، خطرناک. لیکن افسوس کہ اس انسان نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا. انسان جو میری مٹی سے بنا ہے، جو مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے، جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے، جس کو ہمارے خالق نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو حیران و پریشان ہو جاتی ہوں. کیا یہی اس کی فضیلت اور شرافت ہے؟ جو کام یہ کر رہا ہے وہ تو درندے بھی نہیں کرتے. یہاں پر بچوں زمین تمام لوگوں سے ناراض ہے، جو یہاں پر دنگا فساد کرتے ہیں، جو زمین پر دندناتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے پھرتے ہیں، جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، معصوم لوگوں کا خون کرتے ہیں، معصوم لوگوں کے ساتھ بدتر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. تو یہاں زمین شکوہ کر رہی ہے کہ میرے اللہ نے تو، میرے مالک نے جس نے مجھے بنایا، اس نے تو آپ لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ سب ایسا کریں جو غلط کرتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو سب کام کر رہے ہیں وہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے، وہ درندے بھی نہیں کرتے. جو آج کے انسان جو ظلم کر رہے ہیں، تباہیاں کر رہے ہیں زمین پر، تو یہ زمین اپنے لوگوں سے شکوہ کر رہی ہے. اس لیے میں انسان سے التجا کرتی ہوں کہ اے انسان ہوش میں آ، اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے اوپر بسنے والوں کو تباہ و برباد نہ کر. یاد رکھ کہ اگر تو ان حلقات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا دردناک ہوگا. اے انسان مجھے جہنم نہ بنا، میں تو تیرے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں. مہربان ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا. یہ زمین کی پکار ہے، زمین کی التجا ہے تمام انسانوں سے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اس لیے نہیں بنایا. آپ لوگوں کی پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر، میرے اوپر بسنے والوں کو ظلم کریں، تباہ کریں، برباد کریں. اور اگر جیسے کہ وہ ایک مہربان ماں کی طرح زمین ہماری، جس نے ہمیں اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جہنم نہ بنا، میں زمین ہوں، مجھے مہربان ماں کی طرح رہنے دے. یہ ایک زمین کی پکار ہے بچوں. یہ سبق ہے، بہت زبردست سبق ہے، بہت اچھا سبق ہے یہ زمین کی کہانی. اسے آپ پڑھیے گا، بہت اچھے سے ریڈ کیجیے گا. مجھے اس سبق کو پڑھنے میں بہت مزہ آیا، اور اگر آپ کلاس میں ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا. آپ لوگ بھی اس سبق کو بہت اچھے سے پڑھیے گا. زمین کا مقصد دیکھیے گا کہ زمین کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہم سب کے لیے، اور زمین پہ ہمارے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں ہمیں زمین پر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمین کا قدر کریں اور اس زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، ان سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، انسان ہونے کا ثبوت دیں، انسانیت کو زندہ رکھیں، کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کریں. اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے کسی کو تو کم از کم اپنی زبان سے روکیں، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل سے اسے برا جانیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ بھی غلط نہ ہو. یہ پوری جو آپ کا سبق ہے بچوں، یہ آپ کو بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے. اس کی گھر میں آپ ریڈنگ کیجیے گا، اور ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کا بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اسی طریقے سے جیسا آپ کی بک کے اندر ہے عنوانی صفحہ بنائیے گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو مشکل الفاظ بتاتی ہوں. آپ کو یہ مشکل الفاظ اپنی کاپی میں کرنے ہیں. سب سے پہلا جو لفظ ہے ہمارا وہ ہے حسن. حسن کا مطلب ہے خوبصورتی. حتمی، حتمی کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا آخری. اس کے بعد ہمارا لفظ ہے تگودو. اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش، محنت، دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ کو کہتے ہیں ہم. اس کے بعد ہمارا لفظ ہے قناعت. قناعت کا مطلب ہوتا ہے صبر، تھوڑی چیز کو کافی سمجھنا. جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ چھوٹی سے کم چیز پر قناعت کریں، اللہ کا صبر شکر کر کے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کافی سمجھنا تھوڑی سی بھی چیز کو. اس کے بعد ہے بنجے، اس کا مطلب ہے حصے، ٹکڑے. فراموش، فراموش کا مطلب بھلانا. مہلک، ہلاکت خیز، نقصان دہ. اس کے بعد لفظ شگاف، شگاف کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، جان سے مرنے والا. زیب، زیب کا مطلب خوبصورتی. اس کے بعد لفظ خالق، خالق کا مطلب تخلیق کرنے والا. خالق اللہ کا نام ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو خالق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا. اس کے بعد لفظ ہے ہمارا آثار، آثار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نشانیاں. اس کے بعد لفظ بچوں نمودار، نمودار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر. خوفناک، خوفناک کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، بہت خطرناک جسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خوفناک یا ہولناک. تو یہ ہمارے مشکل الفاظ ہیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ اسے اپنی کاپی میں کر لیجئے گا. دیکھ لیجئے تمام مشکل الفاظ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے اور سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں بچوں ہم اپنے سوال جواب کی طرف. سب سے پہلا سوال ہے جب زمین وجود میں آئی تو اس پر جاندار کیوں موجود نہ تھے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے جب زمین وجود میں آئی تو وہ بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی، اسی لیے اس پر جاندار موجود نہ تھے. سوال نمبر 2 ہے ہمارا بچوں، زمین کی اوپر کی سطح کیسی ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے زمین کے اوپر کی سطح ٹھوس حالت میں ہے. تیسرا سوال ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ اس لیے کھڑے کر دیے جنہوں نے نہ صرف اس لیے کھڑے کیے ہیں جنہوں نے نہ صرف زمین کو ایک حالت پر قائم رکھنے میں مدد کی بلکہ ان کی وجہ سے زمین کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا. اس کے بعد ہمارا سوال ہے بچوں 5 معدنیات کے نام بتائیے جن کے نام سبق میں نہ ہوں. اب یہاں پر ہمارے پاس سبق میں جو ہے نام، اس کے علاوہ یہ نام ہے ایلومینیم، نمک، کرومائٹ، چونے کا پتھر، سنگ مرمر. یہ ہمارے پاس معدنیات کے نام ہیں. اس کے بعد ہمارا سوال ہے جاپان میں کن کن شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے؟ ہم نے سبق میں بھی پڑھا، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے. جاپان میں جہاں بم گرائے گئے وہ شہر یہ ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی. ٹھیک ہے، یہ سوال جواب بچوں آپ نے اپنی کاپی میں بہت اچھے سے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد کرنے ہیں. اب جو ہمارا کام ہے وہ ہے الفاظوں کے جملے. جملے آپ بچپن سے بناتے آ رہے ہیں، شروع سے کلاس 1 سے 2 سے. یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے میں آپ کو جملے دکھا رہی ہوں. اگر آپ کو اپنے جملے یہی جملے بنانے ہیں تو آپ یہ جملے بھی بنا سکتے ہیں، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی جملے بنانے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے وجود، وجود کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی چیز کا پیدائش جس کو کہتے ہیں ہم، پیدا ہونے کو کہتے ہیں. وجود کا مطلب ہوتا ہے کسی کی موجودگی. یہاں پر وجود کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کی موجودگی. تو یہاں جملہ دیکھ لیجئے آپ، کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی نشانی ہے. اس کے بعد ہے خالق. خالق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بنانے والا. خوفناک کا مطلب بہت ڈراؤنا. بصیرہ کا مطلب رہائش جو ہوتی ہے، رہنا. تکودو کا مطلب ہوتا ہے کوشش بہت زیادہ. سرکش کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو، سرکش جو اپنی جگہ سے سرکش ہو، مطلب نافرمان ہو، اسے ہم کہتے ہیں سرکش. یہ تمام جملے آپ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کی خالی جگہ کی طرف. تو خالی جگہ دیکھ لیجئے آپ، یہاں پر ہمارے پاس آپ کے پاس بک کے اندر آپشن دیے گئے ہیں، درست جوابات پہ آپ کو نشان لگانے ہیں. تو پہلا ہے میں وجود میں آنے سے قبل حصہ تھی
تو آپ کے پاس 4 آپشن ہیں: چاند، تارے، سورج، بادل. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے سورج. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے. دوسرا ہے انسانوں نے اس کو فراموش کر دیا: حقیقت، صداقت، اصلیت یا ایجاد. تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے حقیقت. آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا حقیقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہے. تو یہاں پر 4 آپشن ہے بچوں: موجودہ، پوشیدہ، دفن نہیں. تو آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ دفن. ٹھیک ہے. اس کے بعد انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات مجھ پر یہاں پر موجود ہے، آباد ہے، رہتی، ناز کرتی. تو یہاں پر آئے گا موجود. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارا مہربان ڈیش کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا. تو ہمارے پاس 4 آپشن ہیں بک میں: ماں، زمین، دوست اور پڑوسی. تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ماں. آپ اپنی بک میں دیکھ لیجئے گا بچوں، آپ کے پاس 4 آپشن ہوں گے، لیکن یہاں پر جو دکھائے گئے ہیں وہ آپ کو صرف درست آپشن دکھائے گئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں. تو آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ آرام سے بعد میں اپنی کاپی میں سے کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو کام ہے بچوں وہ ہے اعراب. لگا کر تلفظ واضح کریں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے زیر زبر پیش کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اعراب کہلاتے ہیں، جن سے ہمارے تلفظ کی آسانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلا لفظ ہے ہمارا قناعت، خالق، اناج، شگاف، التجا اور عبرت. اسی طریقے سے آپ نے بلو کلر کے پین سے اپنے الفاظوں کو لکھنا ہے اور بلیک کلر کے پین سے آپ اعراب لگائیں گے تاکہ یہ بہت خوبصورتی سے، بہت اچھے سے آپ لوگوں کو کاپی میں دکھیں. تو قناعت کا جیسے آپ نے دیکھا اوپر زبر، نون کے الف کے اوپر بھی زبر ہے اور عین کے اوپر بھی زبر ہے. خالق کے اوپر خا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے اور لام کے نیچے زیر ہے. اسی طرح اناج ہے، اناج کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر بھی زبر ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے. اس کے بعد شگاف ہے، التجا ہے اور عبرت ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے اپنا تمام کام اپنی کاپی کے اندر کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. یہاں پر آپ کو میں درست بیان پر صحیح کا نشان بھی دکھا رہی ہوں. آپ اپنی اسکرین شاٹ لے کر اسے اپنی کاپی میں کر لیجئے گا. سب سے پہلا ہے میں تو تیرے لیے مہربان دوست کی طرح ہوں. تو یہ غلط ہے. وہ یہاں پر زمین کہہ رہی ہے کہ میں تو تیرے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں. تو یہ ہمارا غلط ہے، تو اس کے آگے آپ غلط کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے ہمارا میری رونقوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ درست جواب ہے، یہ بالکل صحیح ہے. تو ہم اس کے آگے صحیح کا نشان لگائیں گے. اس کے بعد ہے سست رفتاری کے باعث اس کا ایک حصہ الگ ہو کر گر پڑا. تو یہ غلط ہے. سست رفتاری کے باعث یہ حصہ الگ ہو کر نہیں گرا تھا. اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ والا ہے وہ ہے بچوں زمین پہلے سورج کا حصہ تھی. تو یہ ہمارا درست جواب ہے. تو اس کے آگے ہم درست کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے. اب جو ہمارا اس کے بعد جو ہمارا سب سے آخری کا جو کام ہے، سب سے لاسٹ میں جو ہمارا کام ہے وہ ہے مترادف. آپ نے بک میں دیکھا ہوگا لغت کی مدد تلاش کر کے درج ذیل معنی لکھیے. تو یہ آپ کو میں نے ابھی الفاظ دکھا دیے ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی میں کر لیے ہیں. مشکل الفاظ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں تو آپ اپنی کاپی میں کر چکے ہیں. اب اس کے بعد سے جو ہمارا لاسٹ کا کام ہے بچوں وہ ہے مترادف. مترادف کا مطلب آپ کو پتہ ہے ایک جیسے الفاظ، مطلب جن کا معنی ایک ہو لیکن دکھنے میں وہ الگ ہو، ان کی شکل صورت الگ ہو لیکن ان کا جو مطلب ہو بچوں وہ ایک ہی ہو. یہاں پر ہمارے پاس کچھ مطلب دیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروع. افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ. باعث کا مطلب سبب. شدید کا مطلب انتہائی. اور اس کے بعد ہے عطا کا مطلب ہوتا ہے بخشش.
یہاں پر نیچے آپ کو باکسز میں یہ دکھائے گئے ہیں کہ آپ کو ان کے جوڑے بنانے ہیں. آپ کو پہچان بتا دی گئی ہے. آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ کو اپنی کاپی کے اندر کرنا ہے. آپ کو مترادف نیچے ہی دے دیے گئے ہیں, آپ کو اس میں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو بالکل اسی طریقے سے اپنا کام کرنا ہے. یہ دیکھ لیجیے یہاں پر اسی طریقے سے آپ کو اپنا تمام کام مکمل کرنا ہے. یہاں پر دیکھ لیجیے, اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے. اپنا کام بہت اچھا سا پراپر صاف ستھرا کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انڈیکس میں بھی اس کو مینشن کیجیے گا, عنوانی صفحہ بھی بنائیے گا. اور پھر کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ گروپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال